اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ اور ان کے حق میں یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن و انسان کفار ہو گزرے ہیں۔ دیکھو جن و انسان، میں انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں، دیکھو میرا انگلی کا ہے جن و انسان۔ یہ دنیا میں پہلا کون تھے؟ جنوں تھے۔ جنوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو صاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کے بعد میں ان کے حساب سے اللہ نے زمین سے انسان کو بنانا چاہا۔ وہ قرآن میں پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے، آپ پہلے پارہ پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ جن و انسان کفار ہو گزرے ہیں، بے شک سب بھی خسارہ میں رہے، سب بھی بڑے نقصان میں رہے۔ کیوں نقصان میں رہے؟ اللہ کا وعدہ پورا ہونا چاہیے کیا نہیں؟ نافرمانی لوگ ہوں گے تبھی تو جہنم بھرے گی۔ اور یہ کافر باہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اللہ مغفری، اور اگر پیغمبر سنانے لگے تو اس کے بیچ میں گل مچا دیا کرو۔ گل کا معنی کیا ہے؟ آواز، چلانا، تاکہ قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھ سکے، اس طریقے سے گل مچانا۔ دیکھو کتنا بے حرمتی کر رہے تھے یہ لوگ۔ شاید اس تدبیر سے تم ہی غالب رہو گے، اس طریقے سے تم کرو گے تم ہی غالب رہو گے۔ جو قرآن کو پڑھنے والا پڑھنا بند کر دے گا، اور تمہاری چینک پکار کی وجہ سے تم ہی غالب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں تم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کو ان کے ایسے برے برے کاموں کا سزا دیں گے۔ یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، یعنی دوزخ ان کے لیے وہ ہمیشہ کا مقام ہوگا، ہمیشہ کا مقام ہوگا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کا انکار کرتے تھے۔ جو زمانے میں جو کتابیں آئے، جو پیغمبر آئے، ان سب کے لوگ انکار کرتے رہے، اور اس قرآن کے بھی لوگ انکار کر دیے، یا ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکار کر دیے، اور ان کو اتنا تکلیف دے دیے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان سے بھی بڑھ کر زیادہ تکلیف ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ان کافروں کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں مانگا، بد دعا نہیں مانگا۔ فرشتوں نے بھی بولا آپ بد دعا مانگو، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو دبا کر چور چور کر دوں گا، جو پہاڑوں والا فرشتہ نے کہا دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا میں رحمت بن کے اس دنیا میں آیا، ان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، ان کا پر رحمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ لوگ میرے کو تکلیف دے رہے لیکن یہ نادان ہے، لیکن ان کے بچے، ان کے اولاد آگے ہوں گے، وہ تو اس ایمان لائیں گے۔ اس طریقے سے ان کو اتنا صبر کیا کہ ان کے مشکلوں کو بھی برداشت کیا۔ اتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب سے بھی زیادہ تکلیفیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، لیکن انہوں نے اس کا پر صبر ہی کیا اور ان کو بد دعا کبھی بھی نہیں دیا۔ ہاں ہم مشکل کے مقام ہوگا اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی دوزخ ان لوگوں کے لیے وہ ہمیشگی کا مقام ہوگا اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور جب مبتلا عذاب ہوں گے تو وہ کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو وہاں دونوں شیاطین اور انسان دکھلا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ دیکھو انسانوں میں سے بھی جو دیکھو مائکے لگا کے گاڑیاں لگا کے یہ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ کر کے انسان جو بلاتے ہیں۔ جو آپ آج کا ہم دیکھتے ہیں مائکوں کتنے لگتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ مائکے لگا کے بولتے ہیں کہ ہماری مذہب ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ، ہماری مذہب ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ۔ شیطان بھی بولتا ہے میرا پیچھے آ جاؤ، میرا پیچھے آ جاؤ، لیکن تم کو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور باقی مذہب کے کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ حق بات کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، حق بات کو سمجھ کر اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پر آنا چاہیے۔ اور دونوں شیطان اور انسان دکھلا دیجئے، یہ جہنم میں آدمی کہیں گے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں کے تلے مل ڈالے۔ دیکھو اس طریقے سے وہ لوگ بولیں گے دنیا میں تو ان کے ساتھ تھے، لیکن جہنم میں جا کر بولیں گے ان شیطان کو بھی دکھاؤ اور انسان کو بھی دکھاؤ، ان کو اپنے پیروں تلے مل دیں گے، ان کے وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔
تاکہ وہ خوب ذلیل ہو. جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, جس نے اپنا دل میں اقرار کر دیا, اپنے دل میں اقرار کر لیا, ایمان لایا ہمارا رب کون ہے, ایک اللہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا, اسی کے سامنے اپنا گردن کو جھکانا ہے, اسی کی عبادت کرنا ہے, اسی کے کہنے پر چلنا ہے. وہی پیغام کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں, وہ پیغمبر بتلائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, پھر اس پر مستقیم رہے. ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو, اور تم جنت کے ملنے پر خوشی رہو, جنت میں ملنے پر خوشی رہو کر کے فرشتے ان کو استقبال کریں گے, خوشی کی باتیں سنائیں گے, جس کا تم سے پیغمبروں کے معرفت وعدہ کیا جایا کرتا تھا. پیغمبر سچے وعدہ کرتے تھے, پیغمبروں کے وعدے کے برابر, اللہ کے کہنے کے برابر آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے, جس کا تم سے پیغمبروں کا معرفت وعدہ کیا جایا کرتا تھا. اور ہم تمہارے رفیق تھے. اور رفیق کا مطلب کیا ہے, ساتھ دینے والا. اور اپنا ساتھی کون ہونا چاہیے, نیک بندہ ہونا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ہونا چاہیے, اللہ کلام قرآن ہونا چاہیے. یہ اپنا رفیق ہے, اپنا رفیق ہے. جو باپ اپنے بیٹے کو زیادہ جو دیتا ہے نا, دنیا کی کمائی, لاکھوں روپیہ, بڑے بڑے محل, اتنا جنگل, جو کھیتیاں, لیکن ان سب سے بڑھ کر اپنا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک قرآن سکھائے اور قرآن اس کے لیے تحفے میں دے دیے, یہ سب سے بڑھ کر ہے. یہ سب سے بڑھ کر ہے. ایک قرآن سکھانا, قرآن کو اس کو تحفے میں دے دینا, یہ دنیا کی مال سے مطالب سے بڑھ کر ہے. اس بات کو جاننا چاہیے. ہر باپ رفیق تھے, آج ہم تمہارے رفیق تھے, جو فرشتے بولتے, اور دنیا زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے. دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, اور آخرت میں تم کو جنت کی بشارت دے, اور جنت میں مہمان کر کے تم کو لے جائیں گے. یہاں پر فائدہ بھی لکھا ہوا ہے 4, اور بازو میں دیکھیں گے تو فائدہ کو دبی معنی کو آپ کو مل جائے گا. اور تمہارے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا ہاں موجود ہے, نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے. جو جنتی آدمی جو چیز کو مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ دیں گا. اور دنیا میں پیڑوں کا پھل اوپر کو ہوتے ہیں, لیکن جنت میں پیڑوں کا پھل نیچے کو ہوتے ہیں, تاکہ جنتی آدمی اس کو لینے میں کوئی تکلیف نہ ہو. اور جنت میں 4 نہریں ہوں گے, سورہ محمد میں لکھا ہوا ہے. سورہ محمد میں اگر پڑھیں گے 4 نہروں کے بارے میں جنت میں, اس کی وجہ سے جنت کبھی بھی ہرا بھرا رہتا ہے. جنتی آدمی وہ میوے میں ہوں گے, اور متقین علی فرش بطائنها من استبرق الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بطور مہمانی کے ہوگا اللہ غفور رحیم کے طرف سے. یہ کیا غفور, یہ بطور مہمانی کیا ہوگا غفور رحیم کی طرف سے جنتی آدمیوں کو یہ بشارت دیتے ہیں فرشتے.